جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تو ہی مالک ہے تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، اور فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ اور محترم رئیس قاسمی مالیگاوی نے کہا تھا، وہ ڈال ڈال کو پھولوں کی شال دیتا ہے، وہ ڈال ڈال کو پھولوں کی شال دیتا ہے، وہ پیڑ پیڑ کو ابرو غزال دیتا ہے، اور کسی کو راستہ دیتا ہے وہ سمندر میں، کسی کو راستہ دیتا ہے وہ سمندر میں، کسی کے کاسے میں تالاب ڈال دیتا ہے۔ ہر مشقت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، ہر مشقت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، اور زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخم کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ شمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ میں قربان جاؤں اس شعر پر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کا بھی ایک سورج ہے، میرا بھی ایک سورج ہے، لوگوں کا سورج طلوع ہوتا ہے صبح فجر کے بعد، اور میرا سورج طلوع ہوتا ہے عشاء کے بعد۔ تو پھر شاعر کیوں نہ کہے، جمال حسن یوسف پر فدا بس ایک زلیخا تھی، جمال حسن یوسف پر فدا بس ایک زلیخا تھی، یہاں روح محمد پر فدا سارا زمانہ ہے۔ شاعر پھر کیوں نہ کہے، تصور میں سرا پائے حبیب حق بسائیں گے، تصور میں سرا پائے حبیب حق بسائیں گے، دل و دیدہ کی محفل ان کے جلووں سے سجائیں گے، اور نگاہوں میں بسا کر حلیہ فخر بنی آدم، نگاہوں میں بسا کر حلیہ فخر بنی آدم، تخیل کے دریچوں سے انہیں دیکھا کریں گے ہم، اور زبان و حسن، جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن، اور نمایاں حسن یوسف میں سفیدی تھی صباحت تھی، نمایاں حسن یوسف میں سفیدی تھی صباحت تھی، یہاں سرخی تھی گلگوں رنگ تھا جس میں ملاحت تھی۔ پھر شاعر کیوں نہ کہے، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبوں کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ کوئی دوسرا آئینہ نہ ہمارے بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ آئیے اس حسین و جمیل آقا کے شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں گورکھپور سے تشریف لائے ہوئے میرے مہمان شاعر، میرے بہت عزیز دوست حضرت قاری صابر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ بتا پھر آج کیوں، بتا پھر آج کیوں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، بتا پھر آج کیوں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، ہوا کیوں اس قدر شیر و شکر آمیز ہے ساقی، اور یہ کس جانے جہانے آرزو کی آمد آمد ہے، یہ کس جانے جہانے آرزو کی آمد آمد ہے، یہ کس کی آرزو میں نبض محفل تیز ہے ساقی۔ عزیزم محترم جناب قاری صابر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے واسطے ہے کافی میرا ساقی مدینہ۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے، حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا، حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا، وہ لاجواب ہے اس کا جواب کیا ہوگا، اور مدار کار ہے حب رسول پر ورنہ، مدار کار ہے حب رسول پر ورنہ، عمل ہزار ہو اچھے ثواب کیا ہوگا، مدار کار ہے حب رسول پر ورنہ، عمل ہزار ہوں اچھے ثواب کیا ہوگا۔ اور آپ لوگوں کے لیے اٹھو اہل گلشن شام عالم کو سحر کر دو، اٹھو اہل گلشن شام عالم کو سحر کر دو، خود افروزی سے برپا ایک طوفان اثر کر دو، اور ضیاء اندیشیاں کب تک جنون بے زباں کب تک، ضیاء اندیشیاں کب تک جنون بے زباں کب تک، قسم جذبے محبت کی جنوں کو معتبر کر دو، اور زمانہ لات و عزا کی قسم کھا کر نکل آیا،
زمانہ لات و عزا کی قسم کھا کر نکل آیا، اٹھو اب پھر سے تازہ سنت خیر البشر کر دو، اٹھو اب پھر سے تازہ سنت خیر البشر کر دو۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے خوش قسمت حفاظ کرام کی دستار بندی ہونی ہے۔ میں ان لوگوں کا لسٹ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ ہے محمد اکرام الحق بن حافظ محمد عرفان